پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ دھرموں کی بنیاد پر، ریلیجنز کی بنیاد پر ہم سب بٹے ہوئے ہیں۔ ہم ایسا سوہارد، ایسی اتفاق باتیں اپنانے کی کوشش کریں جو سارے دھرم میں موجود ہو، تو یہ کامیاب ترین سلوشن ہو۔ کیونکہ اگر ہر دھرم کے لوگ میں سے ان کی سامانتائیں، ان کی یکسانیت، اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے پریکٹیکل طور پر ثابت ہو جائے گی ہمارے بیچ میں ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، سوہارد پیدا کرنے کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کئی بار کہ آپ حضرات کا جو ذوق و شوق ہے اور جس سنجیدگی کے ساتھ آپ اس نشست میں اور تمام نشستوں میں تشریف رکھتے ہیں اور پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو پروان چڑھائے اور ترقی دے۔ اب میں اس نشست کے مقرر ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں جو پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، جو IRF میں تقابل مذہب کے ریسرچ ایگزیکٹو مینیجر ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی عدم موجودگی میں IRF میں ہونے والے پروگرام کی جو نشست ہوتی ہے، سوال و جواب کا جو سیشن ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے والے ہیں، جو کرسچن مشنریز سے بیجاپور جو کرناٹک کے اندر ہے اور ممبئی میں بھی کئی مناظروں میں شرکت کر چکے ہیں، جو دعویٰ تربیتی پروگرام کے ذریعے بہت سے مسلم نوجوانوں کو ممبئی اور بنگلور میں دعوتی کام کے لیے تیار کر چکے ہیں، انہی میں بھی شامل ہوں، جو بنگلور، سورت، پونا، کالی کٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور کے ساتھ ساتھ سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا میں کئی عوامی تقریریں کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر شعیب سید سے کہ وہ سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، یعنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں مذہب کا کردار، اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر شعیب سید۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب مولانا فیض الرحمان شیخ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، اور میں پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جب میں اپنی تقریر کا اعلان کروں گا تو اس وقت اس کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کروں گا۔ سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، اس کا پس منظر سچ میں تو یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے الہ آباد میں اسی ٹاپک کے اوپر خطاب کرنے کا موقع ملا، اور وہ ایک سمپوزیم کے تحت تھا جس میں آریہ سماج کے صدر تھے رادھے گپتا صاحب، بشپ لکھنؤ کے پادری تھے اور میں تھا۔ تو الہ آباد کے ماحول میں ہندی کو ٹھیٹھ طریقے سے استعمال کرنا مناسب ہے،
सांप्रदायिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। लेकिन इसी टॉपिक को यहाँ पर जब देने की बात आई तो मैं इसमें उर्दू तर्जुमा जब करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, और हालांकि आखिर में शेख फैज़ुर रहमान ने फ़िरका वाराना हम आहंगी और मज़हब का उसमें किरदार, रोल ऑफ रिलीजन इन कम्युनल हार्मनी, कि भाई रिलीजन का क्या किरदार हो सकता है सौहार्द पैदा करने में, हार्मनी पैदा करने में, एकता पैदा करने में, जोड़ पैदा करने में। तो ये है टॉपिक का मौजू, सांप्रदायिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। हकीकत तो यही है कि आज सारी दुनिया में हम धर्मों की बुनियाद पर बटे हुए हैं। बहुत से लोग अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, बहुत से मुसलमान कहलाते हैं और बहुत से हिंदू कहलाते हैं। धर्मों की बुनियाद पर, रिलीजन्स की बुनियाद पर हम सब बटे हुए हैं, हम सब बटे हुए हैं। और इसमें शिद्दत मज़ीद पैदा हो जाती है उस वक्त जब हर धर्म का पालन करने वाला, हर मजहबी आदमी ये समझने लगता है कि मैं ही सच्चाई पर हूँ, मैं ही सीधे रास्ते पर हूँ, मैं ही स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। और इस सोच की वजह से कि मैं ही सच्चाई पर हूँ, वो कोशिश करता है दूसरे मजहब वालों को भी अपने साथ स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए। और ये उसका अच्छापन है, भलाई है, अच्छी बात है कि वो इसको अच्छा समझे कि जैसे वो जन्नत की तरफ जा रहा है, जैसे वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, जैसे वो सच्चाई के ऊपर है, वैसे दूसरा भी सच्चाई के रास्ते पर आ। लेकिन हर दूसरा उसको बुरा समझता है, हालांकि उसी बुनियाद पर कि मैं जब सच्चाई पर हूं तो मुझे क्यों दावत दी जा रही है दूसरे रास्ते पर। हर दूसरा उसको बुरा समझता है। क्या ही भली बात होती, क्या ही अच्छी बात होती कि हम चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे के सारे लोग एक ही धर्म, एक ही मजहब के मानने वाले होते। ये बहुत ही खूबसूरत बात होती अगर होती ऐसी तो। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यही है कि हम सब का मालिक एक ही है, और हम सब का मालिक एक होने की वजह से जो कंक्लूजन इससे निकलता है वो ये कि हम सब का धर्म एक ही है। क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से रिलीजन का जो डेफिनेशन मिलता है वो यही है कि जो आप खुदा के बताए हुए तरीक़ों को मानने को, इसी को रिलीजन बोलते हैं। अगर एक खुदा है तो एक ही रिलीजन, एक ही धर्म है। अगर दो है तो दो धर्म, अगर तीन है तो तीन धर्म। लेकिन हकीकत में अगर हमारा रब एक ही है तो धर्म जो है एक ही होगा। और ये बात कि हम सब का मालिक, हम सब का रब एक है, सभी में ये बात पाई जाती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मेरा परमेश्वर सिर्फ मेरा है, मेरा गॉड जो है सिर्फ मेरा है, मेरा अल्लाह जो सिर्फ मेरा है और दूसरे का नहीं है। हर एक यही समझता है कि जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं रब समझता हूँ, जिसको मैं खालिक समझता हूँ, वो सभी का है। अगर कंक्लूड किया जाए तो ये नतीजा निकलता है कि हम सब एक ही मालिक को मानने वाले हैं। आखिर ये बात क्यों सबके भीतर पाई जाती है? मेरी समझ से इसका जो जवाब है वो सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत और 172 नंबर की आयत। सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत और 172 नंबर की आयत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा परवरदिगार, हमारा मालिक, हम सबको भेजने से पहले, हम सबको पैदा करने से पहले, सबको एक साथ रूहानी शक्ल में अपने सामने पैदा किया था। यहाँ दुनिया में आने से पहले जितने लोग आ चुके हैं और जितने लोग हमारे बाद आएंगे, सारे के सारे लोग दुनिया में आने से पहले हमारे रब ने, हमारे मालिक ने अपने सामने रूहानी शक्ल में पैदा करके सामने पेश किया। और इसका जिक्र सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत 172 नंबर की आयत में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम।
جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت، ان کی اولادوں کو نکالا، وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب وہاں جو موجود تھے سب نے ایک آواز میں کہی بات، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ آیت کہتی ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا ھذا غافلین، نہیں تو تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو ارے اس سے تو ہم غافل تھے۔ آگے آیت کہتی ہے او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا وہ شرک کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پھر تو اس کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا، جو باطل لوگ گزر چکے ہیں ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا؟ یہ سب عذر، یہ سب ایکسکیوز، یہ سب بہانے کل قیامت کے دن نہیں چلیں گے، کیونکہ ہم سب نے یہ گواہی دی ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا شہدنا۔ اس مختصر آیت کے اندر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اس جملے میں پوری انسانیت میں سوہارد پر پیدا ہونے کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک دلیل ہے، ایک تک ہے۔ یہاں بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہم سب من بنی آدم، آدم کی اولاد ہیں، اور پچھلی تقریروں میں بھی بات بار بار آئی، جس آیت کی تلاوت میں نے شروع میں ہی کی، سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورۃ و 13 نمبر کی آیت، جو بہت مشہور آیت اور بہت ہی الحمدللہ ایسی آیت جو صاف کر دیتی ہے اونچ نیچ کے فرق کو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم، تم میں سے قریب اللہ رب العزت کے وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا۔ اس آیت پر غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے عربوں نہیں، اے ہندوستانی نہیں، اے پاکستانی نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس خطاب کے بنیاد کے اوپر سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم سب برابر ہیں۔ دوسرا جملہ انا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ہم سب اس کے پیدا کردہ ہیں، اس بات کی بنیاد پر کہ ہم سب ایک سا طور پر ایک ہی مالک کے پیدا کردہ ہیں، اس بنیاد پر ہم سب برابر ہیں۔ تیسری بات انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس بنیاد پر پھر ہم سب ایک سا ہیں، برابر ہیں۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ تمہارے بیچ میں اگر کوئی تفریق ہو سکتی ہے تو وہی تقوی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں۔ پچھلی تقریر میں بھی بات آئی کہ رنگ اور زبان کی بنیاد پر بھی کوئی تفریق نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو نشانی ہے۔ سورۃ الروم 30 نمبر کی سورۃ 22 نمبر کی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی خلقت، اس کے پیدائش۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے جلد کی رنگیں، یہ بھی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اس